قسم اس وقت کی۔ پارٹ 2۔ نائمہ اثر کے سہارے کھڑی تھی۔ اسے آندھی سے کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ ہوا طوفانی رفتار سے چل رہی تھی اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہی تھی یا کسی رکاوٹ سے ٹکرا دیتی تھی۔ ہوا کے ساتھ مٹی بھی اڑ رہی تھی، مگر شاید یہ اثر کے ساتھ کا اثر تھا کہ نائمہ مٹی کے باوجود پورا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ عبرت کا ایسا نظارہ تو اس نے طوفان نوح علیہ السلام میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں وہ کشتی میں تھی جہاں ہر شخص محفوظ تھا۔ وہاں اس نے فرد فرد کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں ایک ایک شخص کے بے بسی سے مرنے کا منظر اس کے سامنے تھا۔ یہ نظارہ اس قدر ہیبت ناک تھا کہ نائمہ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے اللہ کے قہر کا یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار باغ میں وہ شخص یاد آ گیا جسے انتہائی تشدد کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس نے سوچا، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اسی اثنا میں اثر نے ایک سمت اشارہ کیا۔ دراصل کچھ لوگ باغوں میں جا چھپے تھے۔ اثر نے وہی منظر نائمہ کو دکھایا۔ اس وقت بے لگام آندھی نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ ان کی پناہ لیے ہوئے انسان بچ پاتے؟ چنانچہ ایک طرف کھجور کے درختوں کے تنے لڑکتے پھر رہے تھے تو دوسری طرف قوم عاد کے تنوں جیسے تنوں من مگر مردہ وجود ہوا کے زور سے لڑکتے پھر رہے تھے۔ ایسی عبرت ناک موت بے اختیار نائمہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ جس طرح اثر نے کہا تھا، آندھی 8 دن اور 7 راتیں بغیر رکے اتنی ہی شدت کے ساتھ چلتی رہی۔ پہلے مرحلے میں لوگ آندھی کے زور سے مارے گئے تھے۔ جو چھپ گئے تھے وہ بمشکل بچے، مگر وہ کب تلک اپنی جگہ بیٹھتے؟ جو جیسے ہی اٹھا آندھی کی لپیٹ میں آ کر مارا گیا۔ کچھ لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ بھوک و پیاس برداشت کر لیں گے لیکن اس عذابی آندھی کی زد میں نہیں آئیں گے، مگر آندھی اپنے ساتھ مٹی بھی لا رہی تھی۔ اس مٹی سے ان کی پناہ گاہیں ریت تلے دبنے لگیں۔ اس مصیبت کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ پناہ گاہ چھوڑیں گے تو آندھی مار دے گی اور نہیں چھوڑیں گے تو مٹی کی قبروں میں دفن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے گھر اور پناہ گاہیں آہستہ آہستہ مٹی تلے دبتے چلے گئے۔ اس میں موجود لوگ کیسے بچ سکتے تھے؟ چنانچہ ایک ایک کر کے وہ بھی مارے گئے۔ ایک ہفتے بعد یہ آندھی تھمی، مگر اب یہ پورا علاقہ جو عذاب سے قبل باغوں سے بھرا ہوا شاداب میدانی علاقہ تھا، مٹی کے ٹیلوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ ٹیلے پہاڑوں کی طرح بلند تھے۔ نائمہ اثر کے ساتھ مٹی کے ایک ایسے ہی پہاڑ جیسے بلند ٹیلے پر کھڑی تھی۔ تاحد نظر سوائے مٹی کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نائمہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جس شخص نے یہ علاقہ پہلے کبھی دیکھا تھا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ چند دن میں اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ وہ دلگیر انداز میں اثر سے بولی، اثر، یہ لوگ تو بڑے عبرتناک انداز میں مارے گئے۔ نائمہ، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ قیامت کے بعد شروع ہونے والی دنیا میں ان کے ساتھ ہوگا اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہاں یہ جی سکیں گے اور نہ مر سکیں گے۔ یہ مجرم موت کی دہائی دیں گے۔ موت ہر طرف سے آئے گی مگر یہ مر نہ سکیں گے۔ یہ بات سن کر نائمہ خاموش ہو گئی۔ اثر نے محسوس کر لیا کہ نائمہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے مگر کسی وجہ سے پوچھ نہیں پا رہی۔ اس نے نائمہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہی وقت ہے ہر سوال کے جواب جاننے کا۔ اثر، دیکھو، میں اللہ پر اعتراض نہیں کر رہی۔ نائمہ نے اپنا سوال رکھنا شروع کیا، مگر جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد اس کا لب و لہجہ بہت محتاط تھا کہ مبادا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے نپے تلے الفاظ میں اپنا سوال جاری رکھا، مگر ہماری دنیا کا ایک اصول ہے کہ سزا اور جرم میں مناسبت ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ پنشمنٹ مسٹ بینیفٹ دا کرائم، یعنی سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے، مگر ایک رسول کی نافرمانی کے جرم میں پوری قوم کو ہلاک کیا جانا، وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ۔ نائمہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس بھیانک آندھی کے ہاتھوں مارے جانے والے ایک ایک شخص کی تصویر گھوم رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکی اور پھر سلسلہ کلام جاری رکھا، پھر اب تم کہہ رہے ہو کہ جہنم میں اس سے کہیں زیادہ عذاب دیا جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی ختم نہ ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح جرم اور سزا میں کوئی مناسبت ہی نہیں رہتی۔ 150 برس کی مختصر زندگی کے گناہوں کی لامحدود مدت تک سزا، وہ بھی اتنی شدید تکلیف سے بھرپور۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اثر نائمہ کی یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا،
مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے۔ تم غیر معمولی ذہین ہو، چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھ سکتی ہو، مگر ظاہر ہے کہ تم سب کچھ نہیں جانتی، اس لیے بہرحال ایک انسان ہو، ہر چیز اپنے علم سے نہیں سمجھ سکتی۔ اثر کی ہمت افزائی سے نائمہ کے چہرے پر مسرت کے احساسات جگمگانے لگے۔ وہ توجہ سے اثر کی بات سننے لگی۔ اثر نے اپنی بات ایک سوال سے شروع کی۔ اگر ایک شخص کسی عورت سے زنا کرے تو یہ کیسی چیز ہے؟ بہت بری چیز ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، بلکہ ایک جرم ہے، نائمہ نے فوراً جواب دیا۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، ہمارے زمانے کی بہت سی اقوام میں یہ نہ کوئی برائی ہے اور نہ کوئی جرم۔ فلسفی نائمہ نے ایک دفعہ پھر اپنے ہی جواب پہ گرہ لگا دی۔ نائمہ کی بات سن کر اثر نے اپنے سوال کو تبدیل کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جائیں تو یہ کیسا ہے؟ اسے تو ہر جگہ کے لوگ برا ہی جانتے ہیں نا۔ اس دفعہ نائمہ نے سیدھا جواب دیا، ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے مقابلے میں شادی شدہ عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا زیادہ برا ہے، بلکہ مغربی اقوام میں بھی اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور بتاؤ، کوئی شخص اگر اپنی ہی ماں کے ساتھ… نائمہ کے چہرے پر کراہیت اور غصے کے اثرات بیک وقت نمودار ہوئے، اور اس نے اثر کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، یہ تو گھناؤنے پن کی انتہا ہے۔ اب یہ بتاؤ نائمہ کہ یہ جو 3 طرح کا زنا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی جرم ہے، یعنی عام عورت سے زنا، کسی شادی شدہ عورت سے زنا اور اپنی ماں سے زنا، سو یہ تینوں ایک ہی جرم ہے۔ سو تمہارے اپنے اصول کے مطابق جو تم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے، سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے۔ اس اصول کے مطابق 3 معاملات میں جرم ایک ہی ہے، لہٰذا اس کی سزا تینوں معاملات میں ایک ہی جیسی ہونی چاہیے۔ نہیں، نائمہ نے فوراً اثر کی تردید کی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ تینوں کی سزا مختلف ہونی چاہیے۔ نائمہ، یہی وہ بات ہے جو تم نہیں سمجھ سکی تھی۔ جرم کی سزا کا انحصار اگر اس بات پر ہوتا ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہو تو اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف ہو رہا ہے۔ جیسا کہ اس مثال سے ظاہر ہے کہ ایک عام عورت کے ساتھ زنا اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کی سزا الگ الگ ہونی چاہیے۔ سزا کا انحصار جرم کی نوعیت پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف کیا گیا۔ اب سمجھ لو کہ رسولوں کی اقوام کو اگر صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جو تمہیں بہت بڑی سزا لگتی ہے، یا جہنم کی سزا جو تمہارے خیال میں بڑی سزا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کا بدلہ ہے۔ اثر کی بات سن کر نائمہ سر ہلاتے ہوئے بولی، چلو سخت سزا والی بات میں مان لوں، مگر کسی جرم کا بدلہ ابدی سزا کے طور پر دینے والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی تمہارا مسئلہ ہے نائمہ، ابدی جہنم کسی جرم کا بدلہ نہیں ہے۔ اثر نے کسی جرم کے الفاظ پر زور دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ابدی جہنم ایک لامحدود طور پر طاقتور ہستی کے خلاف جان بوجھ کر بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جان بوجھ کر شرک کرنے اور اس کے تمام تر غلطی واضح ہو جانے کے باوجود اس پر قائم رہنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی انسان کے خلاف ہونے والے جرم کی سزا نہیں، بلکہ اس عظیم ہستی کے خلاف بغاوت کا بدلہ ہے جو بے حد طاقتور بھی ہے اور انسانوں کا عظیم ترین محسن بھی۔ تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے اثر، مگر اس منطق کا کیا کروں جو کہتی ہے کہ محدود زندگی میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود وقت تک نہیں ہونی چاہیے۔ نائمہ نے سر پر ہاتھ مار کر کہا تو اثر مسکرانے لگا۔ تو تم منطق پڑھنا چاہ رہی ہو؟ ٹھیک ہے تو سنو، اگر منطق لاجک یہ کہتی ہے کہ محدود وقت میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود نہیں ہونی چاہیے، تو یہی منطق یہ بھی کہتی ہے کہ لامحدود ہستی کے خلاف کیے گئے جرم کی سزا لامحدود ہونی چاہیے۔ اثر کی بات پر نائمہ نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، ہم انسان بھی چند منٹ میں کی جانے والی چوری کی سزا کئی برس دیتے ہیں۔ یہ بھی فلسفہ سزا و جزا کا ایک پہلو ہے کہ سزا جرم کے اثرات کے حساب سے دی جاتی ہے، نہ کہ وقت کے لحاظ سے۔ مگر میں ایک دوسرے زیادہ اہم پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جرم جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دیا جائے تو معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ اثر اپنی بات کی وضاحت کے لیے سورج کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، تمہیں معلوم ہے سورج میں جو آگ دہک رہی ہے اس میں کتنی گرمی ہے؟ اس کی آگ کی تپش تو کروڑوں ڈگری تک ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ تمہاری زمین کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 40، یا کسی صحرا میں بہت ہوا تو 50، اس سے اوپر انسان نہیں جی سکتے۔
نائمہ کی بات پر اثر نے مسکرا کر کہا، یہ صرف ایک مثال ہے۔ یہ پوری کائنات یا تو اتنی ہی گرم ہے یا اتنی ہی سرد ہے، مگر دیکھو اللہ نے کس طرح توازن قائم رکھا ہے۔ انسان کا وجود اسی جیسی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا مرہون منت ہے جو اس کے مالک نے اسے بلا استحقاق عطا کی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آخری درجے کے محسن کے سامنے لوگ سراپا شکر بن جاتے، مگر اس کے بجائے اگر اس کے ناپسندیدہ ترین کام یعنی شرک اور اس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کر دیا جائے، سچ واضح کر دینے کے بعد بھی جرم عظیم پر قائم رہا جائے تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ نائمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، ویسے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں تم لوگ انہیں کیا دیتے ہو؟ ہم تو سوائے ناشکری اور احسان فراموشی کے اللہ کو کچھ نہیں دیتے۔ نائمہ نے سر جھکا کر کہا۔ اس کے سامنے اس کے ماضی کی پوری زندگی کا نقشہ گھوم رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک ملحدانہ خیال پھر ذہن میں آیا جو اس نے جڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ سے یہ سب کچھ نہیں مانگا، تو وہ ہم سے نعمتوں کا بدلہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کسی نعمت کا بدلہ نہیں مانگ رہا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ احسان ناشناسی مت کرو۔ مگر محترمہ، یہ کس نے کہا کہ انسان نے یہ سب کچھ نہیں مانگا؟ انسان نے یہ سب کچھ اللہ سے خود مانگا ہے، اس نے اس امتحان کی اسکیم میں اترنے کی خود فرمائش کی ہے۔ یہ شاید قرآن میں لکھا ہوگا، مگر کوئی ملحد تو قرآن کی بات نہیں مانے گا۔ بے شک یہ قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کوئی ملحد قرآن کی بات نہیں مانے گا، مگر ایسا کرو کہ آئندہ جب کوئی ملحد تم سے یہ بات کہے نا تو اس کے جواب میں کہنا کہ اگر تم نے یہ سب کچھ نہیں مانگا اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو خدا کا احسان اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے سارے احسان فوراً واپس کر دو، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دو، اپنی آنکھیں نکال پھینکو، کانوں میں تیزاب ڈال دو، زبان کو چھری سے کاٹ دو، بلکہ زندگی ہی واپس کر دو۔ نائمہ اثر کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، مگر اثر نہ ماننے والے بہت جھیٹ ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا ہے، یہ اندھے مادے کی کار فرمائی ہے جو اربوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر اس جگہ پہنچ گیا ہے۔ نائمہ، یہ 19ویں صدی کی سائنسی دریافتوں کا نتیجہ فکر تھا۔ 20ویں صدی کی سائنسی دریافتوں نے مادے اور کائنات کے ازلی ہونے کے سارے تصورات باطل کر دیے ہیں۔ مادہ نہ ازلی ہے اور نہ کائنات کی آخری حقیقت ہے، مگر اس عملی بحث کو چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ اتفاقات ایک آدھ ہونے والی خلاف معمول چیز کو کہتے ہیں، جبکہ یہاں ہر چیز کی بناوٹ انسان کے وجود سے لے کر زمین پر موجود زندگی کو برقرار رکھنے والے حالات یعنی لائف سپورٹنگ سسٹم تک کوئی چیز ارتقائی نہیں، بلکہ صاف طور پر ایک منصوبہ ساز ہستی کی گواہ ہے۔ یہاں ہر چیز ہر جگہ میں ایک خالق کا ارادہ صاف نظر آتا ہے۔ جو چیز باقاعدہ منصوبہ بندی اور ارادے کے تحت کی جائے اسے اتفاق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر اثر نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو بہت سادہ کرتے ہوئے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، اگر دنیا میں صرف لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا صرف لڑکے ہی پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑے عرصے میں انسانیت ختم ہو جائے گی، نائمہ نے فوراً جواب دیا۔ اثر نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں مرد و عورت کا تناسب کتنا ہے؟ تھوڑے سے فرق کے ساتھ 50-50۔ نائمہ نے جو خود ایک انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں تھی فوراً اعتماد سے جواب دیا، یہ بتاؤ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہر دور اور ہر نسل بلکہ ہزاروں سال سے جاری ہے کہ مرد و عورت ہر طرح کے حالات کے باوجود تقریباً نصف اور نصف کی تعداد میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسانیت کا سلسلہ تواتر سے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ گرچہ اربوں برس کے ارتقاء کے بعد محض ایک اتفاق کی بنا پر ایک انتہائی بامقصد کرۂ ارض پر زندگی، لائف سپورٹنگ سسٹم اور سب سے بڑھ کر انسان جیسی باشعور ہستی کا وجود میں آنے کا تصور بہت فضول بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہونے والے بچوں کی جنس کا تعین کون سا ارتقائی عمل کرتا ہے کہ ان کی آبادی کا تناسب بگڑنے نہیں پاتا؟ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی خالق پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں مرد و عورت کے تناسب کو کنٹرول کرے۔ دیکھو روز لاکھوں عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہے، حمل میں اگر بچوں کی جنس کا تعین محض اتفاق سے ہوتا تو خارج کی دنیا میں کبھی آبادی کا تناسب اتنا ہموار نہیں ہوتا جتنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اسے نہ ارتقاء کنٹرول کر سکتا، نہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اور نہ طلب و رسد کا معاشی کلیہ۔ یہ سر تسر ایک خالق کا فیصلہ ہے جو عالم الغیب ہے۔ اثر تمہاری بات 100% ٹھیک ہے، یہی خدا کے ہونے کی ناقابل تردید دلیل ہے،
میں اس عالم الغیب پر ایمان بھی لے آئی ہوں، مگر اثر میں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت رہی ہوں جنہیں نہیں ماننا ہوتا وہ کبھی نہیں مان کر دیتے۔ اطمینان رکھو، جہنم ایسے لوگوں کا بدلہ ہے جو اللہ کے کسی احسان کو نہیں پہچانتے تھے، جو عقل کی کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ تم غور کرو کہ اس کائنات میں انسان اللہ تعالیٰ کے خربوں ایسے ہی احسانات کے تلے جی رہا ہے، مگر وہ اس کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی بندگی کرے، اس کی بات ماننے کی بجائے بتوں اور دوسرے انسانوں کی عظمت میں جیے، اس کو ماننے ہی سے انکار کر دے۔ پھر کوئی انسان سمجھانا شروع کرے اور برسوں تک سمجھاتا رہے، ہر طرح سمجھائے، تب بھی وہ نہ سمجھے، ضد اور دشمنی پر اتر آئے، مفاد، خواہش اور تعصب کا اسیر ہو جائے، حتیٰ کہ اسے معلوم بھی ہو جائے کہ سامنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ واقعی اللہ کا رسول ہے، تب بھی وہ نہ مانے، اور آخرکار رسول کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دے، تو پھر بتاؤ اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ سخت ترین سزا دینی چاہیے، جہنم کی سزا دینی چاہیے، ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج دینی چاہیے۔ نائمہ نے بلا جھجک کہا۔ اب وہ خدا کی عظمت کے احساس میں سرشار تھی، اس لیے خدا کے ہر باغی کے لیے اس نے وہی سزا تجویز کی جو تھوڑی دیر پہلے اثر بیان کر رہا تھا۔ ہاں، جہنم اسی بغاوت کا نتیجہ ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اصل میں بہت کریم ہے۔ وہ ہر چھوٹے موٹے گناہ پر جہنم میں نہیں پھینکیں گے، اور نہ ہی ہر گناہ گار کی سزا جہنم ہوگی۔ بہت سی غلطیوں کا کفارہ دنیا کے مصائب بن جاتے ہیں، بہت سے لوگ حشر کی سختیاں اٹھائیں گے اور یہی ان کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ رہے جہنم کے سخت ترین عذاب اور خاص کر قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد جیسی اقوام کی سزا، تو یہ اصل میں سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کا بدلہ ہے، جبکہ وفاداری کرنے والے قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے نعمت اور انعام کی جگہ یعنی جنت میں چلے جائیں گے۔ اثر نے ایک دفعہ پھر سزا و جزا کے تصور کو درست طریقے پر بیان کرنا ضروری سمجھا۔ کاش لوگ اس دن کا یقین کر لیں۔ بے اختیار ہی نائمہ کے منہ سے نکلا۔ اثر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام اب تمہیں کرنا ہے، تم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ قیامت صغریٰ دیکھ لی ہے، یہی قیامت صغریٰ آنے والی قیامت کا ثبوت ہے، یہ رسولوں کی سچائی کی سب سے روشن دلیل بھی ہے اور اللہ کی عظمت کا تعارف بھی۔ اثر کچھ دیر کو رک گیا۔ نائمہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک بلند و بالا ٹیلے نظر آ رہے تھے، نرم ہوا ہولے ہولے سے چل رہی تھی۔ یہ ہوا اتنی نرمی سے چل رہی تھی کہ مٹی کے ٹیلے بالکل جامد اور ٹھوس محسوس ہو رہے تھے۔ سورج اپنی تپش برسا کر مغرب کی سمت اپنے رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ نگاہ کے سامنے پھیلا ہوا وسیع آسمان شفق کی تابناکیوں سے انگارا ہو رہا تھا۔ ڈھلتی ہوئی شام میں فطرت حسن ازل کی لے پر بندگی کا وہ نغمہ گنگنا رہی تھی جسے سننے کے لیے اثر رک گیا تھا۔ یہ نغمہ و آہنگ اب نائمہ کے کانوں کے لیے بھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر تیرتا یہ نغمہ نائمہ کی سماعت کے دریچوں سے اس کے دل کی بستی میں داخلے کا اذن چاہ رہا تھا۔ آخرکار یہ اذن مل گیا، دل کے تار چھڑے اور نائمہ کی حسین آنکھوں سے خدا کی محبت کے وہ چشمے پھوٹنے لگے جنہیں قوم عاد نے ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا۔ اثر نے نائمہ کو دیکھا، وہ انسان نہیں تھا، اگر انسان ہوتا تو فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا کہ نیلے آسمان پر پھیلی شفق کی لالی زیادہ حسین ہے یا نائمہ کے رخساروں کی تپش۔ اس کی نظر تو صرف ان آنسوؤں پر پڑی جو آنکھوں سے بہتے ہوئے اب نائمہ کے رخساروں کا بوسہ لے رہے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے رب نے قبول کر لیا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، یہ ٹیلے قیامت تک اس بات کے گواہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کر تماشائی کی حیثیت میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مجرموں کا سزا دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ قوم عاد کے مجرموں کو قوم نوح علیہ السلام کے مجرموں کی طرح سزا مل گئی ہے، اور باقیوں کو قیامت کے دن ملے گی۔ یہ ٹیلے اس بات کے گواہ ہیں، اب یہ گواہی تم دو گی نائمہ، اب یہ گواہی تم دو گی۔ اثر خاموش ہو گیا۔ اس دفعہ نائمہ خاموش نہ رہی، وہ گویا ہوئی۔ ہاں اثر، میں یہ گواہی دوں گی، ضرور دوں گی، اور یہ وقت بھی گواہی دے گا۔ بے شک انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔ چلیں جی، چھٹا باب یہیں پر اختتام پذیر ہوا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔